آج جو ہے تراویح کی نماز میں صرف ایک پارہ پڑھا گیا، سورہ یوسف اور سورہ رعد اور ابراہیم کی دعائیں پڑھ گئی۔ اللہ کیا تھا سورہ یوسف قرآن میں جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تمام واقعات میں سورہ یوسف کو سب سے بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ سبب کیا اس کا؟ کئی چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو مثلا اللہ کو کہ اللہ جو چاہا وہ ہوتا رکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت یوسف کے جو ہے بڑی شان کے نبی بنے والے تھے، وہ بھائیاں حسد کرے یا کہ بوڑی پھینک دیے، کچھ بھی نہیں ہوا، مرے نہیں گڑے نہیں، نکلے پہنچے آخر بڑے نبی بھی ہوئے، مصر بادشاہ ہوئے۔ دوسرا یہ جو آیا ہے کہ جب زلیخا بیوی زلیخا جو ہے کہ الزام لگا برے کام کا اور یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے، تو جیل میں آپ کے ساتھ دو آدمی اور تھے، دو ایسے تھے کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ کی قتل کی سازش میں ہیں۔ تو وہ دونوں قید میں جو لوگ تھے جیل میں خواب دیکھے، ایک دیکھا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں، دوسرا دیکھا کہ میں سر پر اپنے روٹی اٹھا کر لے جا رہا ہوں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ تو جیل میں بھی دیکھ کر وہ لوگ پہچانی ہے کہ یوسف کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی نیک بزرگ شخصیت ہے۔ تو بولے کہ جو ہے ہم دونوں خواب دیکھے ہیں، انی عاصر خمرہ، ایک بولا میں نشانہ لوں، دوسرا بولا انی عامل فوق راسی تاکل الطیر من، میں سر پہ روٹی لے آ رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے خیالی باتیں نہیں فرمائے کہ ابھی جو کھانا جیل والوں کو ملتا کھانے کے لیے، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر بولتا ہوں۔ پہلی بات میں سنو کہ ایک اللہ کی عبادت، ہم ہمارے باپ دادا جو ہے شرک کو چھوڑے ہیں، صرف ایک اللہ عبادت کرتے ہیں، اور تم جتنی عبادت کر رہے ہیں خیائی نام ہے۔ آئے لوگوں یہ بتاؤ ایک طاقتور زبردست اللہ بہتر ہے یا یہ تمام منگل معبود؟ تو پہلے دعوت یہ خواب کی تعبیر سے پہلے یوسف علیہ السلام جیل میں وہ دو قیدیوں کو توحید کی اسلامی دعوت دی ہے کہ جو ہے ایک اللہ عبادت کرنا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم اسحاق یعقوب، میں نے اپنے باپ دادا کی ملت پر کی پیروی کی، ابراہیم اسحاق کی۔ ما تعبدون الا اسماء، سب ہم جو ہے خیالی جو ہے بتوں کی بات نہیں کرتے۔ کیا ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہماری یہ ٹھیک ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ کی شریک کریں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ خیر دعوت یہ اسلام کی توحید کی، فرمایا کہ اے شخص، اے لوگوں، تم میں جو شخص یہ خواب دیکھا ہے جو شراب نچوڑا ہے، دونوں الزام تھا، یہ دونوں جو ہے بادشاہ کو بورچی خانے میں نوکر تھے، یہ دونوں بادشاہ کو زہر دے کر مارنا چاہتے ہیں، الزام لگ کے جیل میں گئے تھے۔ تو جو پہلے خواب دیکھا ہے کہ شراب نچوڑو، فرمایا کہ تو بری ہو جائے گا، جیل سے نکلے گا، جو الزام میں ختم ہو جائے گا، اور بادشاہ کا خاص آدمی ہوگا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور دوسرا دیکھا کہ سر پہ روٹی لے کر جا رہا ہوں، پرندے کھا رہے ہیں، کہ تو سولی میں چڑھے گا، سولی میں چڑھ جائے گا اور تیرے سر میں سے پرندے بھیجا کریں گے۔ خیر ویسے ہوا برابر، وہ بری ہو گیا اور وہ سولی چڑھا۔ خیر تب سے آگے واقعہ دوسرا نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا، خطرناک خواب، کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا جا رہے ہیں۔ دربار میں بولے بھائی میں خواب دیکھا ہوں، تو درباری کیا معلوم خواب کیا جیسے بولے نہیں یہ خیالی خواب ہے، اس کی ہم معلوم ہے۔ تو وہ جو نکل کے آیا تھا یوسف علیہ السلام خواب میں بولے تھے کہ تو بچ جائے گا اور بادشاہ کا خاص آدمی ہوگا، بادشاہ شراب پلائے گا۔ انہیں بولا کہ میں بولوں خواب، بولا میں جاگے جیل میں آیا۔ یوسف افتینا فی ذبح بقرات، یوسف اس کی تعبیر دو، افتینا ہم کو تعبیر بتاؤ
7 گایاں کھا رہے ہیں. تو فرمایا 7 سال قحط پڑے گا خطرناک مصر میں, تو پہلے ہی 7 سال میں غلہ جمع کر لو. تو دوبارہ 7 سال میں جو پہلے جو مال غلہ آئے گا, 7 سال جو قحط آئے گا یہ غلہ پورا ختم ہو جائے گا, قحط پڑے گا. تو جو ہے تفصیلات وہ ہے, وہ قحط آیا کرا تو بادشاہ پہچان لیا, واہ بھائی بلاؤ ان کو. میں نہیں آتا, پہلے تصفیہ ہونا مجھ پر جو الزام لگا ہے برے کام کا. تو عورتیں خوب واقعی انا راوت تو نفسی ما علیم عالمین سو, ہم نے یوسف میں برائی نہیں دیکھی, وہ بری ہے. انا راوت تو نفسی, زلیخا نے کہا میں نے ہی ان کو پھسلایا تھا برے کام کے لیے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, وہ پاک صاحب ہے. خیر وہ مصاحب بن گئے بادشاہ کے, بڑے خاص آدمی ہو گئے, ابھی بعد میں بادشاہ بن گئے. اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ خواب کوئی خیال قرآن سے ہے. حضرت ابراہیم بھی خواب میں اللہ کا حکم ہوا بیٹے کو ذبح کرو, تو خواب کوئی خیالی بات نہیں ہے. احادیث سے خواب کی 3 اقسام میں. ایک تو برا خواب شیطان کی طرف سے, تو بیان نہیں کرنا, دیکھ اٹھ کے بائیں طرف تھوکنا, اور جس کروٹ پہ تھے کروٹ بدل کے سونا. اگر سیدھی کروٹ پہ برا خواب پڑا ہے, اٹھنے بعد بائیں طرف تھوک کے بائیں کروٹ میں سو جانا. اگر بائیں کروٹ پہ برا خواب پڑا ہے تو اٹھ کے تھوک کے سیدھی کروٹ, جس کروٹ پہ برا خواب پڑا اٹھنا, بائیں طرف تھوکنا اور کروٹ چینج کر کے سو جانا, اور بیان نہیں کرنا, برا خواب بیان نہیں کرنا. اور احادیث سے ہے سوتے وقت تینوں قل اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ بالناس, اور سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ کے روز نہ پڑھ کے پھوکے سوئے, انشاءاللہ بدخوابی نہیں ہوگی. خبیث روحیں شیاطین رو قریب نہیں آتی. اور حضور کو تعلیم دی روز نہ پڑھ کے پھوکے سوتے تھے. اور ہمارا آئے اخبا کسی رات نہیں بھولنا, پڑھ کے سونا. تو اس کی طاقت سے آدمی سو جاتا ہے. شیاطین جنات کی روحیں قریب آتی ہیں, قریب آ کے تنگ کرتی ہے, لڑی مت رہا ہے, کوئی تکلیف رہا ہے, کوئی کچھ نہ کچھ برے خواب دیکھتے ہیں. تو یہ پڑھ کے سوئے تو طاقت سے اطراف اللہ کی طرف حصار ہوتا. تو خبیث روحیں ہمارے قریب نہیں آتے, پر خواب نہیں آتے. تو اب یہاں پر جو ہے ایک برا خواب ہے شیطان سے, جو پڑھے تو نہیں ہوتا. دوسرے تو خیالی خواب ہے, تخیل, کوئی چیز دن رات سوچتے رہتے, وہ ایک چیز بدل کے آتی ہے. تیسرا اچھا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. حدیث میں آیا کہ نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے. نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے پیغمبری کا 46واں حصہ ہے. چکر مایا کہ پیغمبری چلی گئی, نبوت چلی گئی, مبشرہ باقی ہے. یا رسول اللہ مبشرہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نیک خواب وہ بشارت ہے. تو خواب دیکھ گھبرانا بھی نہیں, خواب کی کیا تعبیر ہوتی. اور حضور نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا خواب کی تعبیر کا. اور حضور کی امت میں کئی بزرگوں کو دیا اللہ, خاص طور پر امام محمد بن سیرین کو دیا اللہ تعالیٰ. یہ ان کتابیں ایسی کتابیں ہیں. امام محمد بن سیرین تابعین میں سے ہیں. حضرت انس کے غلام ہے وہ. تو عربی کتاب میبا بھی ہے, کتاب الرؤیا. تو ان کے پاس 2 آدمی آئے, ایک خواب بولا جوان, ایک الگ تعبیر. وہی خواب بوڑھا بولا الگ تعبیر. لوگوں نے کیا بات ہے, بولے اس کے لحاظ سے فلانی آیت سے تعبیر. وہی خواب بولے تھے کہ تعبیر الگ. تو تعبیر الگ بھی ہوتی, ڈرنا بھی نہیں. خواب بہت برا رہتا, خواب اچھا رہتا. خواب اچھا رہتا. ہم سمجھ بولا ایک شخص دیکھا خواب میں, میں ابن سیرین میں نے گندا خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ بولے رمضان ہوا تھا, میں مردوں کے منہ پر اور عورتوں کی شرمگاہ پر مہر کر رہا ہوں, گندا خواب دیکھا رہا. فرمایا کہ تو مؤذن ہے, تو مؤذن ہے, جلدی اذان دے رہا, لوگوں کی سحری خراب ہو جا رہی. روزے پہ پابندی, بھائی روزے پہ پابندی ہے, شرمگاہ پہ منہ پہ پابندی ہے, شرمگاہ منہ پہ پابندی ہے. ارے گندا خواب نہیں بولے, سنتے بولے تو مؤذن ہے, جلدی سے اذان دے رہا ہے, لوگوں کی سحری خراب ہو رہی ہے. کئی چیز ایسی ہے. ایک اچھا خواب دیکھا امام جعفر صادق کے پاس, امام ابو حنیفہ خواب دیکھے کہ حضور کی قبر کھود دی ہے. امام ابو حنیفہ ہڈیاں چن رہے,
یہ توبہ، ہم کہا نا توبہ کرو بھائی، آج کل تو نکلے نام نیا سنیا، ارے گستاخی ایمان گیا بولتے، کیا دیکھے خواب، تم توبہ کرو کرو بولتے، رسول اللہ کی خبر کی ہڈیاں نکال رہے ہیں، پر تعبیر ہوتی ہے. یہ آج کے چالانے کے مولوی ہیں پورے. دیکھتے ہی امام جعفر صادق یا امام محمد سیرین فرمائے کہ تم حضور کی حدیثوں کو جمع کریں گے اور غلط میں سے صحیح حدیثیں الگ کریں گے. امام ابو حنیفہ فرمائے کہ تم سرکار کی حدیثیں صحیح حدیثیں جمع کریں گے، غلط کو نکالیں صحیح کریں گے، جمع کریں. اور وہی ہوا، پہلے آپ جمع کریں. فقہ ابو داؤد کیے، پھر امام مالک کیے. تو خواب کوئی غلط چیز نہیں ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی ہے. اب دو باتوں کو دعا کر لیتا ہوں میں، جو قصص تو لمبا ہے، کتابیں اٹھی ہیں. سب سے بہترین واقعہ کیوں فرمائے، وہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے، علی عوامل کتاب ہے آپ کی، تفسیر یوسف پر، یوسف نامہ یا گلدر طریقت لے کے پڑھی ہے، لمبی بحث کی ہے، 500 ہے. تو اب لے کے پڑھنا پڑتا ہے. 2-3 بات عرض کرتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ وہ بھائیاں جو مر جانے کے لیے حسد سے بولیاں پھینک دیے، وہاں سے پہنچ گئے یوسف، مصر میں بکے، قید میں گئے، بھی بادشاہ بنے، امیر بنے. تو یہ لوگ تھے فلسطین میں، وہاں قحط پڑے گا، تعبیر تھی نا قحط پڑے گا. تو معلوم ہوا کہ مصر میں کوئی نئے بادشاہ ہے، غلہ بانٹ رہا ہے. یہ پورے بھائی آ گئے، 40 سال بچے تھے 8 سال کے، اب 40 سال کی داڑھی پڑی. یوسف کو نہیں پہچانے وہ لوگ، وہ بادشاہ بن گئے لوگ، ایش عزیز مصر ہے بادشاہ، غلہ دے. پہچان لیے یوسف، یہ میرے بھائی ہیں، جان سے مارنے مجھے بولی میں پھینک دیے تھے. پر نبی کی شان بتا اللہ تعالیٰ کہ بدلہ لیتے نہیں، شان نبی کی معاف. یہ تو مجھے مارنے آئے تھے، اب غلہ مانگنے آئے، نہیں بولے خواہ مجھے غلہ دے دی، وہ پیسے کی واپس دے دی. آئندہ بھائی کو لے کر آؤ، ایک بولا بھائی جو ہے آئے بولے لے کر آؤ، میں غلہ نہیں ملے گا. تو بنیامین کو سیکنڈ باپ بولے یا اے ہمارے باپ بڑا نئے بادشاہ ہے، غلہ دے دیا، پیسے بھی واپس دے دیا، اور بولا کہ اب کے چھوٹا بھائی کو ساتھ لے کر آؤ ورنہ غلہ نہیں ملے گا. تو بولے کیا بھروسہ ہے تمہارا، اس سے میرے بھائی کو تم گم کر دیے. پھر آخر یعقوب علیہ السلام بھیج دیے. خیر وہ لے کے روک لیے. اس کے بعد جو ہے پھر ناراضگی ہوئی. اس کے بعد 30 بتا جب آئے غلے کے لیے آئے تو فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف سے کیا کیا. اذ انتم جاہلون جاہدت، بولی میں پھینک دیے تھے بچے کو. ارے تم نے یوسف سے کیا کیا، تم معلوم ہے. سمجھ گئے کہ ہم جو مارنے پھینک دیے تھے، وہ بچہ بڑا ہو گیا، بادشاہ بن کے ہم کو غلہ دے رہا. قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ ہاں انا یوسف، هذا میں یوسف میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے پر احسان کیا، بادشاہ بنانے بھی بنایا. پھر میں تو بھائیاں جو تھے جو دشمن تھے، قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر منتخب کیا ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، خطا کار ہیں. فما قال لا تضریب علیکم اليوم، کوئی پوچھ نہیں، معاف کر دیا میں جاؤں. نبی شان ہے، پیغمبر کی شان بتا رہا قرآن میں. پیغمبر کی شان، اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ بھی معاف کرتا ہے. نبی خدا کا خلیفہ ہے، جو جان سے مارنے باڈی میں پھینک دیے تھے، کئی بار غلہ بھی دیے فری میں، آئے تو بولے کہ تم ہے، چلو معاف کر دیا. اچھا وہ بھائی بتائے کہ ابا جان جو ہے آپ کی غم میں روتے ہوئے اندھے ہو گئے، آنکھیں چلے گئے، دکھ رہا نہیں. یعقوب علیہ السلام، تمہارے ہمارے بابا جو ہیں آپ کی محبت میں روتے ہوئے اندھے ہو گئے، نظر نہیں آ رہا ہے. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، فالقوا علی وجہ ابی، میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، اندھا پنا دور ہو جائے گا، دیکھیں گے. 2 باتیں کیا. ایک تو نبی کو معلوم ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی چیز میں شفا رکھا ہے. کیسے معلوم ہے آپ کو؟ بھائی کرتا لاتے آنکھ آتی، کیسے معلوم؟ کرتا میرا ڈالو آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، اندھا پنا ختم. کیسے معلوم؟ علم غیب اللہ دیتا ہے نبیوں کو. بھائی کرتا ڈالو، آنکھ میرے بابا کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، اندھا پنا جائیں گے. کیسے معلوم؟ علم غیب. دوسرے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چیزوں میں، کپڑے میں، بالوں میں شفا رکھتا. یا آتی بصیرہ لے کر گئے، ڈال دی، آنکھیں اچھی ہو گئی. حدیث میں آیا ہے
حضور کی بیوی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک شیشی میں سرکار دو عالم کے بال مبارک تھے. جو بھی کوئی بیمار آتا مانگے تو پانی میں بال ڈباتی حضور کے دیتی, لوگ پیتے, شفا, بیماری ختم. سرکار دو عالم کے بال آپ کی زوجہ بیوی ام سلمہ رکھے تھے ایک شیشی میں. لوگ بیمار آتے, کچھ پانی میں ڈال کے پانی لے کر آئے تو حضور کے بال لے کر ڈباتے تھے, پانی ڈبا کے دے دیے, وہ پیتے, بیماری ختم. ارے معمولی گولی کھاؤ تو شفا ہوتی یارو, معمولی ٹیبلٹ کھاؤ فائدہ ہوتا برابر. پیغمبر کی اللہ کا نبی ہے. اب یہ صاف آ رہا ہے پیغمبر کے بالوں میں, پیغمبر کے قمیض میں اللہ شفا رکھتا ہے. اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے علم غیب دیتا ہے. یہ کود کے بولتے علم غیب نہیں ہے, بولتے اللہ وحی کے ذریعے نبیوں کو, اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اب کتنا دیتا ہے وہ اللہ کو معلوم. یہ بولتے کہ علم غیب دیتا نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اور یہ دوسرا کیا آ گیا, معاف کر دیے. کیا شان ہے بھائی, جو جان سے مانے پھینک دیے تھے 4 وقت اللہ بھی فری میں دیے, معاف بھی کر دیے. اور سرکار دو عالم ہمارے آقا مکے میں جو دعویٰ دی ایک اللہ کی توحید کی, تو اتنا اذیت یہ کافرہ سرکار کو اور جو ایمان لائے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ چھوڑ کے مدینے کو آ گئے. یہاں بھی احد میں بدر میں لڑنے کو آ گئے, احد میں لڑ کے قتل کرے, باری باری سے لڑتے رہے, قتل کرتے رہے. جب مکہ فتح ہو گیا سرکار سب کو معاف کر دیے جو خون کے پیاسے تھے. اتنی اذیت یہ بات صاحب, مار کھاتے کھاتے ہم انتقال ہو گیا. مکہ چھوڑ کے آنا پڑا مدینے. مدینے میں آیا بعد بھی پیچھا چھوڑے نہیں, بے معنی یہ کافر. یہاں بھی آ کے لڑتے رہے, جنگ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, قتل کرے مسلمانوں, لڑتے رہے. پھر جنگ خندق میں بھی آ گئے, اکیلے میں دکھا مسلمان گلا کاٹتے تھے. جب موقع پتا ہوا تو شریعت میں دنیاوی قانون میں بھی اسلامی قانون میں بھی بدلہ لینا جائز ہے. جائز ہے, خون قرابت میں خون کرنے کا ہے, جائز ہے, شریعت میں جائز ہے. لیکن سرکار کی اعلیٰ صفات, پیغمبر والا صفات ہے. جیسے مکے پہنچے سب لوگ سمجھے صحابہ کے اب سب سے بدلہ لیں گے. فرمایا حضور نے جو کعبے میں داخل ہوا امن, جو ابو سفیان کے میں گیا اس کو امن, سب معاف کر دیے. یہ تعلیمات آج ہمارے پاس کہاں ہیں. انہیں مارا تو چھری لیں گے تو ماروں گا. جمعیہ لینا آج کل ہمارے بچپنے میں خالی گلہ پکڑتے تھے, یاد ہے وہ گلہ پکڑتے تھے, پچکڑ گھوسا ڈچے بہت بڑھ جاتے, لٹا جلاتے. اب کچھ بھی نہیں ہے, بعد کے چھوڑا نکال رہے. مسلمان اخلاق سے ذکر گئے, انسانی جانور بن گئے. اب کس کو مار رہا ہے, کافر کو نہیں مار رہا, آپ بھائی کو مار رہا, آپ نے بھائی کو مار رہے. کافروں مار سکتے, وہاں نہیں مار رہے, وہاں تو سوچ سکتے نہیں, خواب میں حکومتات میں نہیں ہے, گولی کھاتے جیل جاتے. اپنے مائیوں کو مار رہے ہیں, مرد اپنی بیوی کو مار دے رہا ہے, سالے کو مار رہا ہے, سالہ بہنیں کو مار دے رہا ہے, بیٹا باپ بیٹے کو مار دے رہا ہے, آپس میں مار لے رہے ہیں. یہ کردار ہو گئے. اور اسلامی کتاب وہ ہے انبیاء کے تعلیمات کہ جو زندگی میں دشمنی کرے ان کو معاف کر دے. اللہ ہمارے کردار اچھے کر دے, اخلاق اچھے کر دے, اور پیغمبروں کی صفات آمائے. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قل هو الله احد. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ساری کامیابی عطا فرمائیے, تمام ناکام بتائیے, دنیا تمام فتنوں سے ہمارے گھر والوں کو فرمائیے, تمام بیماری شفا کامل فرمائیے, تمام مقاصد پر فرمائیے, گناہوں کو معاف فرمائیے, دنیا کی تمام فتنوں سب کی فرمائیے. رمضان کی باقی عبادت نصیب فرمائیے, رمضان کے بعد بھی ہماری نیکی میں عبادت میں ترقی استقامت فرمائیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.